وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوششیں۔ سہیل آفریدی کے دہشت گردی کے حوالے سے گمراہ کن بیان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان متعدد مواقع پر طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مستند شواہد فراہم کر چکا۔ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کے پی کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہے۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن چکا۔ تمام پڑوسی ممالک افغانستان کی دہشت گردانہ پالیسی سے تنگ ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں داعش، ٹی ٹی پی اور القاعدہ سمیت دیگر دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ عالمی جریدے یوریشیا ریویو میں کہا گیا ہے کہ افغانستان عالمی دہشت گرد پناہ گاہ بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر سخت رد عمل۔ کہا سہیل آفریدی آج افغان ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے۔ پوری دنیا نے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردی کی پشت پناہی کے ثبوت دیکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا غیر ذمہ دارانہ بیان انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی ہے۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی فتنہ الخوارج کو قابل قبول نہیں ہے، اس لیے پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے کہا ہے کہ دہشت گردوں سے اتنی محبت ہے تو افغانستان چلے جائیں۔ دہشت گردوں سے نرم رویے کی آخر وجہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کے پی کا بیان افسوسناک ہے۔ سہیل آفریدی لوگوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ 11 سال میں پی ٹی آئی کے کسی رہنما پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کھل کر دہشت گردی کی مذمت آخر کیوں نہیں کرتی؟ ایم کے پی کے نے دہشت گردی کے حوالے سے پھر ایک دفعہ ابہام پیدا کیا ہے۔ 2 درجن ممالک ایسے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ سی ایم کے پی اپنے آئی جی سے پوچھیں کہ جو تشکیلیں آ رہی ہیں اس میں 70% افغان شہری خود شامل ہیں۔ کہاں سے کاروائی کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ٹریننگ کیمپس کہاں پہ ہیں؟ آپ ابہام جان بوجھ کے پیدا کرتے ہیں۔ یہ نرم گوشہ، اس کی کوئی وجہ ہے؟ 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی اہم عہدیدار پہ، کسی وزیر، مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا۔ آپ کا سپوکس پرسن دہشت گردوں کی نہ مذمت کرتا ہے، نہ سامنے آ کے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے۔ کوئی بات چیت، کوئی گفتگو، کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے۔ اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان۔ یہ تو ویسے ہی انڈر 19 بچہ ہے، اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں معافیاں مانگنی پڑتی ہے۔ مئی جلاؤ گھراؤ میں کون کون ملوث تھا؟ فورنزک رپورٹ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا ہے۔ تمام مٹیریل پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی فیس بک پر اپلوڈ کیا۔ بغاوت کی کوشش ناکام ہونے کے بعد ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ ایک فورنزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے 9 مئی میں پشاور میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کے اندر یہ لوگ براہ راست ملوث تھے۔ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ اس پوری جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اس کے شواہد یہاں نہیں ملے۔ تمام مٹیریل ہے جو ان کے لوگوں نے خود اپنی فیس بکس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا۔ جب پتا چلا کہ یہ ایک جو بغاوت کرانے کی ایک کوشش تھی وہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کراچی سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میڈیا کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا گیا۔ یہ دہشت گردی سے، فساد سے نہیں جو ہے وہ ہٹ سکتے۔ سی ایم کے پی کے جو ہے وہ مزار قائد پہ بھی گئے۔ مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر مزار قائد پر قائد سے معافی ضرور مانگی ہوگی۔ ملک کو، ریاست کو جو ہے وہ اپنے سامنے جھکانے اور قانون کو اپنی گھر کی باندی بنانے کی نہ اجازت دی جائے گی، نہ دی جا سکتی ہے۔ 9 مئی عسکری ٹاور حملہ کیس کے غیر حاضر ملزمان کے خلاف کارروائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ 9 مئی
عسکری ٹاور حملہ کیس، اس کے غیر حاضر ملزمان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ ملزمان عسکری ٹاور حملہ کیس میں ٹرائل کے لیے پیش نہیں ہو رہے تھے۔ خدیجہ شاہ ایک مقدمے میں سزا کے بعد روپوش ہو چکی ہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا ہے۔ خدیجہ شاہ سمیت 4 اشتہاری ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے خدیجہ شاہ سمیت 4 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ سندھ بہت اچھا رہا، لیکن آخر میں سندھ حکومت نے اپنی اجرک اور سندھی ٹوپی کا خیال نہیں رکھا۔ بولے جس نے بھی سیاست کرنی ہے اسے عوام کا حق حکمرانی تسلیم کرنا ہوگا۔ سال نیا ہے، پاکستان کے حالات سارے وہی پرانے ہیں۔ البتہ سندھ کے جو وزٹ رہا ہے وزیر اعلیٰ کا الحمدللہ بہت انکریجنگ ہے، بہت پذیرائی ملی ہے، دنیا جہان کے لوگ نکل آئے ہزاروں کے تعداد میں۔ ابھی تو یہی پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ کلین سویپ ہی ہے خان صاحب کی جھلک کے لیے۔ لیکن ایک بات پہ ضرور افسوس ہوا ہے، سندھ حکومت کا آخری دن کا رویہ جمہوری سوچ کا عکاس نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا بھرم نبھانا تھا اور اپنے اجرک اور ٹوپی کا خیال رکھنا تھا، اور ان کو وہ دیکھو ایک چیز، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اگر وہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہوری سوچ ہو اور ایوان کی بالادستی ہو، رول اپنا ہو، تو سب کو ایک بات ماننی پڑی کہ حق حکمرانی عوام کے پاس ہے۔ عوام جس کو چاہے، جس کو ووٹ دے، جس کو سپورٹ کرے، سب نے اس کی عوام کی آواز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اور بھارت کی ایک بار پھر عالمی سطح پر ہوئی ہے بے عزتی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو شرمندگی کا سامنا۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کے مطابق ISRO کا نیا مشن لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ہی ناکام ہو گیا۔ گزشتہ برس 18 مئی کو بھی مشن کو تیسرے مرحلے کی خرابی کے باعث ناکامی کی ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ بار بار ناکامی سے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی اور میزائل پروگرام پر خطرناک سوالات اٹھ گئے ہیں۔ بھارت کی کمزور ٹیکنالوجی پورے خطے اور عالمی توازن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ 8 ماہ میں تیسری بڑی ناکامی، بھارت کے خلائی راکٹ پٹاخوں کی طرح پھٹنے لگے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی ٹیکنالوجی پر سوالیہ نشان۔ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق خلائی مشن لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا اور 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئیں۔ بھارتی خلائی پروگرام کے ترجمان نے ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ انڈیا ٹوڈے نے لکھا، یہ ناکامی ایک حادثہ نہیں بلکہ بھارت کے خلائی پروگرام میں بڑھتی ہوئی کمزوریوں کا تسلسل ہے۔ مشنز کی بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر بھی سوال اٹھا دیے۔ خلائی راکٹ اور بھارت کے اگنی میزائل میں ایک ہی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایک کی ناکامی دوسرے پر بھی سوال کھڑے کر دیتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی ملک کی کمزور ٹیکنالوجی عالمی توازن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں، منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر مذاکرات کو ترجیح دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ۔ کہا، اکثر شہروں میں مظاہروں پر قابو پا لیا، جلد پورے ملک میں انٹرنیٹ بحال کریں گے۔ مظاہرین ابتدا میں پرامن تھے، دہشت گرد گروہوں نے عوام کی صفوں میں دراندازی کی، تخریب کار عوام پر گولیاں برساتے تھے، مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کرنا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہی چاہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق پرتشدد مظاہرین نے ملک بھر میں 53 مساجد کو آگ لگائی، سیکیورٹی فورسز پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ دوسری جانب تمام بڑے شہروں میں حکومت کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ تہران کا امریکی خصوصی ایلچی کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے متضاد بیانات معاملے کو الجھا رہے ہیں۔ ادھر لاہور کی نشتر کالونی میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے اور رشوت لینے کے الزام میں 8 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق تھانہ نشتر کالونی کے تھانے دار سمیت اہلکاروں نے گھر میں گھس کر مدعی، اس کے والد اور بھائی پر تشدد کیا، چھوڑنے کے لیے رشوت بھی لی۔ جہانگیر خان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی جہانگیر، بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ جی 8 پولیس اہلکاروں کے خلاف اختیارات سے تجاوز کرنے پر مقدمہ تھانہ نشتر کالونی میں درج کیا گیا ہے، اور اس مقدمہ کے مدعی راجہ مجید ایک وکیل کا الزام ہے کہ پولیس اہلکار زبردستی ان کے گھر میں داخل ہوئے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کے والد کو اور ان کے بھائی کو
मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इनका यह भी इल्ज़ाम है कि पुलिस एहलकार इनके वालिद और भाई को मंशियात के झूठे मुकदमे में उलझाने की धमकियां देते रहे और इनसे रिश्वत का भी तकाजा किया जाता रहा। पुलिस हुकाम ने राजा मजीद की दरख्वास्त पर इख्तियारात से तजावुज़ यानी 155C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि इस तमाम तर मामले की इंक्वायरी जारी है, इंक्वायरी में हकायक जो है वो सामने लाए जहांगीर जाए। खान बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कराची के इलाके मंगू पीर अजीज़ ब्रोही गोट में मौल्लिम का बच्चे पर तशद्दुद, 6 साल का तालिब इल्म 40 रोज़ बाद दम तोड़ गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे नवीद कमाल से। बिल्कुल 40 दिन पहले मंगू पीर ब्रोही गोट में यह वाक़या पेश आया था। मदरसे के जो कारी हैं, मौल्लम हैं, उन्होंने इस बच्चे पर तशद्दुद किया था। ये अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। ये बच्चा जान पर ना हो सका और इंतकाल कर गया। हमारे साथ वालिद हैं। अस्पताल वाले क्या कह रहे हैं, वजह मौत क्या है? वजह मौत यही डंडे की वजह इसका जो है वो सर जो है वो दिमाग की वजह। साफ दिलवाने के लिए अपील करते हैं। बस बात ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी हो। गलत है जिसकी वजह से इस बच्चे के साथ ये मसला हुआ है। अल्लाह किसी और के साथ ना करे। इसके वालिद साहब को अल्लाह ताला जो है इसका सब्र देने की तौफीक दे। बहुत परेशान है इस वजह से कि देखा नहीं जा रहा हमारे से। ये ऐसा किसी के साथ ना हो। बस ये है कि इंसाफ के लिए अपील कर दें बस। और इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, समाजी रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। फरजाना साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि बच्चों पर तशद्दुद ना करने का कानून तो मौजूद है, लेकिन फिर भी आप क्या समझती हैं कि तवातुर के साथ, तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं? ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। वैसे तो जाहिर है कि अब इस पे भी कानूनसाजी हो चुकी है कि जैसे स्कूलों में उस्ताद जो हैं वो बच्चों के साथ उनको फिजिकल जो है जिस्मानी तौर पे सजाएं नहीं दे सकते। तो मैं समझती हूँ कि यही लॉ एक्सटेंड होना चाहिए कि मदारिस के अंदर भी जो वहाँ पे जो उस्ताद हैं उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और मॉनिटरिंग आप देखें, जो मदारिस हैं उनकी मॉनिटरिंग कोई नहीं करता है। मतलब जो वफाकुल मदारिस वगैरह, वहाँ भी कोई ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है कि वो मुख्तलिफ मदारिस में जाके वो देखें कि जो वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, जो उस्ताद हैं, वो बच्चों के साथ किस तरह से उनका रवैया है, किस तरह से वो सलूक कर रहे हैं। और उनको उनकी एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है कि उनको बताया जाए कि ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप बच्चों को जो है वो जिस्मानी सजाएं नहीं दे सकते। ये एक ठीक है। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और इस वाक़े के ऊपर जिक्र कर रही हैं। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है। मंगो पीर अजीज़ ब्रोही गोट में मौल्लिम ने बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया है। 6 साल का तालिब इल्म 40 रोज़ बाद ही दम तोड़ गया है। और इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि तवातुर के साथ मुसलसल इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं कि मौल्लिम या उस्ताद इस तरह से तशद्दुद करते हैं लोगों के ऊपर, इन मासूम बच्चों के ऊपर अमल करते हैं। लेकिन इस्लाम तो हमें ये सिखाता है, प्यार का मज़हब है, मोहब्बत का दर्ज देता है। उस्ताद को तो बाप का दर्जा दिया गया है इस्लाम के अंदर, लेकिन इस तरह के तशद्दुद होना और तवातुर से होना, क्या वजूहात हैं मुफ्ती साहब इसकी? देखिए, सबसे पहले तो ये बात ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि तालिब इल्म पर या बच्चे पर तशद्दुद करना किसी भी एतबार से शरअन जायज नहीं है। इसकी शरई एतबार से कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान और सुन्नत में इसको बिल्कुल नाजायज और हराम करार दिया गया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी को किसी वजह से अदब सिखाने के लिए कोई डांट डपट करता भी है तो फल यत्तकिल वजह, यानी चेहरे पर कभी ना मारे। एक और रिवायत के अंदर आया कि निशान नहीं लगना चाहिए, ज़रबे शदीद नहीं होना चाहिए। उम्मत के एक टीचर, एक उस्ताद हजरत मिर्दास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमको किसी वक्त मारनी पड़े तो 3 हल्की चपत लगा देना, जिसको कहते हैं, उसकी तो गुंजाइश हो सकती है, मगर उससे ज्यादा अगर तुमने मारा तो खुदा तुमसे किसास और उसका बदला लेगा। तो ये याद रखें, चाहे मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी भी किस्म का बच्चों पर तशद्दुद शरअन हराम है, नाजायज है। आप ये जिस तरह हदीस मुबारका आप मुफ्ती साहब हमें फरमा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो ये मदारिस के अंदर ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो एक तो माहौल होता है मदरसे का, वहाँ पर तो वैसे ही कुरान और हदीस की बातें की जाती हैं, लेकिन क्या
بدقسمتی ہے مفتی صاحب، یا پھر اس کو کیا کہا جائے کہ ان معلموں کے سامنے کیا یہ احادیث ان کی نظروں سے نہیں گزرتی جو اس کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے اور پھر اس طرح سے اتنا تشدد کرتے ہیں کہ ایک بچے کی جان چلی جاتی ہے معصوم کی؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جو وقی اور صحیح دینی مدارس ہیں، بڑے دینی مدارس ہیں، کراچی کے اندر ہیں اور قابل تقلید دینی مدارس ہیں، ان میں الحمدللہ جدت بھی آ گئی ہے اور وہ ان تمام آداب کا اور شرعی احکام کا اور ریاستی قوانین کا مکمل خیال اور پاسداری بھی رکھتے ہیں۔ اسپیسیفک کسی مدرسے کے اندر اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ تعلیمی اداروں کا بیسک مسئلہ ہے۔ کئی دفعہ اسکولوں سے اس طرح کی اطلاعات ملتی ہیں، کئی دفعہ باقاعدہ یونیورسٹی، کالجوں اور مدارس سے، لیکن تعلیمی ادارے سب کے سب ہمارے ہیں۔ وہ کام مدرسے میں ہو تو غلط ہے، اسکول میں ہو تو غلط ہے، اگرچہ دینی مدارس میں اس وقت خیر غالب ہے اور بڑے دینی مدارس کے اندر الحمدللہ اس طرح کے معاملات نہیں پیش آتے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے حصول کے لیے کسی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا تو شرعاً جائز نہیں ہے۔ مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ مفتی زبیر صاحب کا جس طرح آپ نے موقف سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طور پر بچوں کو مارنا بالکل بھی شرعی طور پر بھی یہ ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔